بارگاہ نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کے حوالے سے چند معروضات پیش خدمت ہیں۔ چونکہ یہ موسم حج ہے اور اللہ رب العزت کے فضل سے اور اس کی توفیقات سے لوگ حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ تمام حجاج کرام کے حج کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور ان کے تمام معمولات میں اور ان کے تمام مناسک میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے۔ اس سلسلہ میں چند احتیاطی تدابیر پیش نظر رہنی چاہیے۔ جب مکہ مکرمہ میں جائیں تو وہاں کے آداب ملحوظ خاطر رہیں۔ مسجد شریف کے اپنے آداب ہیں، حرم کے اپنے آداب ہیں، اور پھر کعبۃ اللہ کی زیارت، سعی یا طواف اور دیگر جو معاملات ہیں ان میں بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے انہماک کے ساتھ بندے کو مشغول رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا ارادہ ہو تو ہمارے لیے تو مکہ بھی اسی لیے معزز اور مکرم ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن ہے۔ حضور کی پیدائش یعنی آپ کی ولادت مبارکہ یہیں پہ ہوئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 53 برس وہاں پر گزرا، یہاں تک کہ جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بامر مجبوری یہاں سے ہجرت کرنا پڑی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس شہر پاک کو مخاطب کر کے کہ اے شہر مکہ، دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ تو مجھے پسند ہے۔ اگر میری قوم نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں کبھی تمہیں چھوڑ کر نہ جاتا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں آپ کا ورود مسعود ہوا تو وہاں پر بھی حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ گزارش کی کہ مکہ میں تو اتنی زیادہ فضیلتیں تھیں نماز کی اور تمام نیکیوں کی، تو حضور یہاں کے لیے بھی کچھ مہربانی ہو۔ تو حضور نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی اور مختلف اس بارے میں احادیث طیبات موجود ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کا جب ارادہ ہو مدینہ منورہ کا تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے دل کو صاف کر کے پاک کر کے تمام باطنی علائشوں کو دل سے ختم کرنا چاہیے، اپنے ارادوں کو صحیح کرنا چاہیے اور اس بارگاہ عالی کے جو آداب ہیں انہیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور سب سے پہلی بات جو اس سلسلہ میں پیش نظر ہے وہ یہ کہ جس بارگاہ میں جا رہے ہیں ان کے تمام بتائے ہوئے احکام یعنی انہی کی جو سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے لیے قبلہ علم و عمل ہونا چاہیے اور وہ ہمارے لیے حرف آخر ہونا چاہیے۔ ازاں بعد جب حاضری ہو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو، نماز کسی صورت بھی نہ چھوٹے کہ اس مبارک سفر کا جو آغاز ہے اور اس کا جو مبدأ اور معاد ہے وہ تو حضور کی غلامی ہے اور حضور کی شریعت مطہرہ کی مطابقت ہے، تو اگر ان کی طرف جاتے ہوئے نمازوں کا خیال نہ کیا جائے تو یہ نہایت محرومی کی بات ہے، اس لیے یہ خیال رہے۔ اس کے بعد جب مسجد نبوی شریف میں حاضری ہو تو یقیناً وہاں نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کی جائے، نوافل اگر کوئی مکروہ وقت نہ ہو تو نوافل ادا کیے جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے جو بھی وہاں ان کے ہاں شیڈول متعین ہے اس کے مطابق وہاں حاضر ہوا جائے، اور اس بات کا خیال رہے کہ وہاں جا کر صرف آپ کی توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف ہونی چاہیے، کسی اور کی جانب توجہ کرنا سوء ادب سمجھتا ہوں میں۔ اور پھر اس سلسلہ میں جو لوگ مواجہ اقدس سے گزرتے ہیں ان سے ایک بڑی عاجزانہ اور درد مندانہ نہایت ہی تکلیف کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے جوتے کوئی تھیلا یا کوئی شاپر کوئی ایسی چیز ہے جس میں رکھ لیں یا کسی ایک سائیڈ پر رکھ لیں، اگر ساتھ رکھنا بھی مقصود ہو تو کم از کم اسے اونچا نہ کیا کریں۔ بعض لوگ اس حالت میں وہاں سے گزرتے ہیں کہ ان کے جوتے ہاتھوں میں ایسے اس طرح بلند کیے ہوتے ہیں انہوں نے، اور یہ نہایت نامناسب بات ہے۔ پھر اسی طرح وہاں کھڑے ہو کر ویڈیو کال کرتے ہیں اور وہاں بول رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف سے خواتین کی بعض اوقات ویڈیوز بھی ان کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس بارگاہ نبوی کے آداب کے خلاف ہیں۔ تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس بات کو ہمہ وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ازاں بعد جب حاضری دے کر مواجہ شریف سے تو باب البقیع سے باہر نکلتے ہیں، ظاہر باب السلام سے داخل ہو کر باب البقیع کی جانب نکلتے ہیں، تو نکلتے وقت بعض لوگ اس قدر زور سے جوتا پھینکتے ہیں کہ اس کی اچھی خاصی آواز آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی جرأت اور بہت بڑی جسارت ہے اور بڑی ہی محرومی اور حرمان نصیبی کی بات ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جوتے بالکل اطمینان سے نیچے رکھے جائیں کہ اس کی بالکل آواز نہ پیدا ہو، کیونکہ یہ اس بارگاہ کے آداب کے منافی ہے۔ اسی طرح وہاں جس طرح حرم مکی میں کسی طرح کا کوئی غلط کام جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے،
وہاں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، کسی سے بحث و مباحثہ نہ کرے، دنیاوی باتیں اور تکبر، ریاکاری اور اداکاریاں جو جس طرح لوگ کرتے ہیں سوشل میڈیا سے سیکھ کر چیزیں، تو ان سب چیزوں سے اوائڈ کریں، اور حرم نبوی شریف میں بیٹھ کر بھی کوشش کرے درود و سلام کی کثرت کرے، قرآن کریم پڑھ سکے تو وہ پڑھے، احادیث طیبات کی تلاوت ممکن ہو تو وہ کرے، اور ممکن ہو تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر مطالعہ رکھے، یا جو کسی سے ممکن ہو، لیکن کوشش کریں کہ مسجد نبوی شریف میں خاموشی کے ساتھ بیٹھے یا بلند آواز سے کوئی بات نہ کرے۔ علاوہ ازیں کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ صرف اپنا تشخص قائم رکھنے کے لیے یا ایک سطحی قسم کی کوئی چھوٹی موٹی بیماری کے سبب کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی کو عذر ہو تو یقیناً اس کے پاس شریعت نے اسے اجازت دی ہے، اس کے پاس شریعت کی طرف سے یہ جواز موجود ہے، وہ کرسی پر بیٹھ کر اگر نماز پڑھ سکتا ہے تو مسجد نبوی شریف میں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ صرف اپنی ایک خاص پہچان کے لیے یا اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، انہیں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ کوشش کہ بھئی کوئی شخص، مذہبی شخصیت یا کوئی سیاسی شخصیت مسجد نبوی شریف میں یا مسجد حرام میں موجود ہے تو ان کے ساتھ مارکیٹنگ کرنے والے جو ان کے لوگ ہوتے ہیں، خواہ ان کے مریدین ہیں، وہ ان کے سیاسی ورکر ہیں یا ان کے مذہبی جو کارکن ہوتے ہیں جماعتوں کے، تو ان سب سے میری گزارش ہے کہ وہاں جا کر یہ اپنا تعارف کروانا کہ فلاں درگاہ کے سجادہ نشین ہیں یا فلاں جماعت کے یہ امیر ہیں یا فلاں حضرت ہیں یا فلاں جو بھی اس کا کوئی تعارف ہے بڑا چھوٹا، یا کوئی سیاسی پارٹی کا کوئی بندہ ہے، یہ تعارف وہاں نہیں ہونا چاہیے کہ ادب کا ہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آید جنید و بایزیدیں جا۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جنید بغدادی اور بایزید بسطامی رحمہم اللہ جیسے لوگ بھی اونچی سانس نہیں لیتے، اور اہل ادب کا، اہل محبت کا یہی طریقہ ہے کہ وہ وہاں جا کر اپنی پہچان ختم کرتے ہیں۔ جو اپنا تشخص مٹا دیتے ہیں انہیں اس بارگاہ سے انعامات ملتے ہیں۔ اس لیے حج کیجئے، عمرہ کیجئے، لیکن آداب بارگاہ نبوی اور آداب بارگاہ الوہیت ہمہ وقت پیش نظر رہیں۔